الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والله يدعو إلى دار السلام وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل اکرام مسلمان بھائیوں، تقریباً 2 جمعہ بیچ میں میرے حاضر نہ رہنے کی وجہ سے اپنا ایک جو موضوع چلا آ رہا تھا، انسان کی تخلیق کا مقصد، پھر اس کے بعد نیک بندوں کا استقبال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جنت کے مناظر اور جنت کے بارے میں کچھ آپس میں مذاکرہ کیا جائے گا۔ تو اس میں جو 2 ٹاپک تھے، انسان کی تخلیق کا مقصد، وہ تو ایک آیت کریمہ اس کے ذیل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا تھا، اور نیک بندوں کا جو استقبال ہونے والا تھا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اس آیت کریمہ کے ذیل میں اس کا بھی تفصیلی گفتگو اور تفصیلی بیان ہو چکا ہے۔ اور آج ہمیں جنت کے حسین مناظر اور جنت کے تذکرے کرنے ہیں، کیونکہ جنت میرے محترم دوستو ایک حقیقت ہے، ایک مسلم ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، پل صراط بھی ہے، روز محشر کے دن کا سابقہ بھی پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں۔ اب جب کوئی چیز حقیقت ہے تو اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بیان کرنے سے، اس کے تذکرے کرنے سے اس کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اس کی طرف ایک رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اور میرے محترم دوستو، شوق پیدا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بلاتے ہیں کہ تم جنت کی طرف آؤ، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم بھاگو، کوشش کرو، وسارعوا الی مغفرت کی طرف، وجنہ اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو میرا محترم دوستو، جنت مسلمانوں کے لیے ایک لازمی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے ان کے جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے میں جنت کا سودا کر دیا ہے۔ ابھی بات اور ہے کہ کچھ مسلمان اس سودے کے اوپر، اس عہد کے اوپر قائم رہتے ہیں، اور کچھ مسلمان اس سودے کو فسخ کر لیتے ہیں، کینسل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کرتے رہتے ہیں، دنیاوی مال و اسباب کو جمع کرنے کی خاطر اپنی اخروی زندگی کو بھول جاتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کیے ہوئے سودے کو کینسل کر لیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آج جو ٹاپک ہے اس کے اوپر صحیح سے بات کرنے توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کے بیان میں چھوٹی منہ بڑی باتیں والا حساب کتاب ہے۔ جنت کے مناظر کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بشر۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جنت ایک ایسی چیز ہے کہ نہ کسی آنکھ نے اس کے بارے میں کچھ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل پر کبھی اس کا کوئی گمان گزرا ہے۔ اتنی بڑی جنت ہے، اتنی بڑی جنت ہے، اس کے مناظر اتنے حسین و جمیل ہیں، اس کی ایک ایک چیز ہماری سوچ سے پرے ہے، لیکن ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تذکیر کھول کھول کے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ احادیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے نقشے کھینچے، جنت کے حسین مناظر کے مناظر بیان فرمائے ہیں کہ جنت کیسی ہوگی۔ میرے محترم دوستو، تو جنت مسلمان کی پسندیدہ چیز ہے اور رہنی بھی چاہیے۔ ہاں، ہم تاریخ کی کتابوں کے اندر اور کچھ اسلامی احوال میں پڑھتے ہیں کہ کچھ اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ جنت مقصود نہیں ہے، جیسے رابعہ بصریہ کا قول ہے کہ میں ایک ہاتھ میں آگ لے کر چلوں اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر چلوں، آگ سے جنت کو جلا دوں اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں۔ ان کا یہ کہنا اس وجہ سے تھا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ جہنم کے ڈر سے اور جنت کے طلب بن کر، جنت کے طالب بن کر اور جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت نہ کرے، بلکہ اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرے۔ یہ ان کا ایک غلو والا اور ان کا اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق تھا، جو قرب تھا، اس کی وجہ سے یہ ان کا اپنا ذاتی قول ہے۔ اسی طرح ایک اور اللہ والے ہیں ابن طارق رحمۃ اللہ علیہ، موت کے وقت کسی نے ان کو خوشخبری دی اور کسی نے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو کہنے لگے کہ جنت الفردوس اپنی ساری آرائش اور زیبائش کے ساتھ میرے سامنے تقریباً 20 سال سے ہر روز پیش کی جا رہی ہے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذرہ برابر توجہ نہیں ہٹاتا ہوں، میری خالص توجہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف ہی ہوتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تو بڑے تھے، ان کی باتیں بڑی ہیں، ان کی باتیں بڑی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم چھوٹوں کے لیے جنت کی نعمتیں بیان فرمائی ہیں تاکہ میرا بندہ جہنم کے خوف سے اور جنت کا طالب بن کر کسی طرح میرے حکم بجا لاوے، میرے احکامات کو پورا کرے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں جنت کا طالب بننا ہے اس وجہ سے نہیں کہ جنت کے اندر موج مستی کرنے کے اور کھانے پینے کی آزادی ملے گی، ہماری ہر خواہش پوری ہوگی، بلکہ ہمیں اس نیت کے ساتھ جنت کا طالب بننا ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی میں آج بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا، وہاں کیا نقش ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ میرے محترم دوستو، تو ہمیں جنت کا طالب اس نیت کے ساتھ بننا ہے کہ جنت میں ہمیں اس وجہ سے جانا ہے، اس لیے جانا ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر وہاں جو چیزیں ہیں وہ تو اپنے آپ ہی مل جائے گی۔ اب یہ کوئی کہے کہ مجھے کشمیر جانا ہے، وہاں کوئی بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان سے ملنے کے لیے، کوئی بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان سے ملنے کے لیے جانا ہے، تو یہ بندہ کشمیر جائے گا تو ایسا ضرور ہے کہ جب کشمیر جائے گا تو وہاں کی جو فضا ہے، وہاں کی جو ٹھنڈک ہے، وہ اس کو فیل اپنے آپ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کشمیر جائے گا وہاں کی برف باری دیکھنے کی نیت سے اسی کو صرف برف باری دیکھنے کا موقع ملے گا، یا وہ جو ٹھنڈی
فیل کرنے کی نیت سے جائے گا اسی کو ٹھنڈی محسوس ہوگی، باقی کسی کو نہیں ہوگی، نہیں، وہ کسی نہ کسی مقصد سے کشمیر پہنچ گیا تو وہاں برف باری کے مناظر اس کو دیکھنے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ دیکھنے ہیں، خوبصورت قسم کے پودے اس کو دیکھنا ہے، ٹھنڈی فیل کرنا ہے، یہ اس کے ساتھ لازم ملزم کا تعلق ہے۔ تو میرے محترم دوست، ٹھیک اسی طرح ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ دیکھو میرے محترم دوستو، آج مسلمانوں کو اغیار کی طرف سے بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا چکا ہے، غیروں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے۔ تو اب بس ہو گیا، بہت ہو گیا۔ اب ہم مسلمان آپس میں دوسرے مسلمان کو ہرگز نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، اس طور پر کہ ہم نے اس کو کافر کہہ دیا، اس کو کافر کہہ دیا، فلاں دوزخی ہے، فلاں جہنمی ہے۔ میرے محترم دوست، جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ میں خود جنت میں جاؤں گا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خود اپنے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی، تو ہم کون سے کھیت کی مولی کہ ہم اپنے بارے میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں خود محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رائے مختلف ہوا کرتی تھی، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رائے مختلف ہوا کرتی تھی، اور اکیلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مختلف ہوا کرتی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوا کرتی تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی ان کا وہ مقام تھا، لیکن پھر بھی اپنے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ جو رازدار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقین کی ایک فہرست بتلا دی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر یہ منافقین ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جاوے تو جنازے کی نماز مت پڑھنا۔ یہ خصوصی طور پر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو بتلا دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے، امیر المؤمنین بنا دیے گئے، تو ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چلتے ہوئے جاتے ہیں، آدھی رات کو دروازہ نوک کرتے ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سامنے امیر المؤمنین ہیں، عرض کرنے لگے، اے امیر المؤمنین، کوئی بات تھی مجھے حکم کر لیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ فرمایا، اے حذیفہ، میں آج اپنے خاص مقصد کے لیے آیا ہوں، اپنی ذاتی غرض سے آیا ہوں، میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو جو راز کی بات بتلائی ہے اس کو فاش کر دے، اس کا اظہار کر دے، بس صرف اس میں اتنا بتا دو کہ اس میں عمر کا نام ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو عشر مبشرہ میں سے دنیا کے اندر رہتے ہیں، وہ جن کو جنت کی بشارت مل گئی ہے، لیکن وہ اپنے بارے میں پھر بھی جنتی ہونے کی یقینی کیفیت پیدا ان کے دل میں نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، آج میں کون، میرے ایمان کیسا، میرے اعمال کیسے، میری نمازوں کا کیا حال، میں خود جانتا ہوں، اور آپ اپنے بارے میں بخوبی جانتے ہوں گے، پھر بھی ہم کہیں کہ ہم ہی جنتی ہیں باقی سب کے سب جہنمی ہیں۔ ہمارے ان منہوں سے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے۔ اور ایک بات اور کان کھول کر سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو لوگ ایسا کہتے ہیں کان کھول کر سن لے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاف صاف حدیث ہے کہ جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو کافر کہا، جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو کافر کہا، تو یا تو یقیناً سامنے والا کافر ہوگا، اور اگر سامنے والا کافر نہیں ہے تو یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا، العیاذ باللہ۔ کیا فرمایا؟ جس کسی مسلمان نے کسی کو کافر کہا تو یا تو سامنے والا کافر ہوگا، لیکن اگر وہ صاحب ایمان ہے، اس نے اس کے اوپر بے مطلب کا الزام لگایا ہے، تو میرے محترم دوستو
خطرناک وعید یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حدیث کی وجہ سے کہنے والا کافر بن جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، پھر ہمیں کسی کو کافر کہنے سے کیا فائدہ؟ برملا ہم ممبر سے چلاتے رہے، کفر کے فتوے جاری کرتے رہے، جو بھی آوے نماز جنازہ کے اندر یا قبرستان کے اندر ملاقات کرنے کے لیے یا سلام کرے، ہم یہ کہتے ہوئے کہ فلاں کو سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، یہ ساری مسلک والے کافر ہے۔ نہیں میرے محترم دوستو، میں تو کہتا ہوں جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے، اور میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور آسمان چوڑا ہوتا رہتا ہے، انکریز ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ پھر ذوالفقار صاحب نقشبندی دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جیسے تیر اپنی کمان سے نکلتا ہے کتنی اسپیڈ سے نکلتا ہے، گولی اپنی بندوق سے نکلتی ہے کتنی اسپیڈ سے نکلتی ہے، اتنی اسپیڈ سے آسمان بڑھتا جا رہا ہے، اور ٹھیک اسی طرح جنت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جنت بہت بڑی ہے اور قیامت تک بہت بڑی ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم سارے کے سارے فرقوں والے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ میرا ایسا کہنے سے میرے گھر کا کہہ جاتا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ میرا تو ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان جنت میں چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کسی عیسائی اور یہودی کے جنازے کو دیکھ کر رونے لگتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ بندہ جہنم کا مستحق بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا تو یہ ہوتی تھی کہ ایک ایک یہودی اور ایک ایک عیسائی جنتی بن جاوے، اور آج ہم لوگ مسلمانوں کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ ہمیں اس کا حق کس نے دیا؟ میرے محترم دوستو، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اچھی بات کس لیے نہیں ہے؟ میرے اپنے ذات کے لیے، میرے اپنے خود کے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ میں ایسا کرنے جاؤں گا تو میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جہنم کا سرٹیفکیٹ ریڈی ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، جنت آلریڈی بہت بڑی ہے، ایک طرف جہنم ہے، جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ دروازے کس کے زیادہ ہوتے ہیں؟ دروازے کس کے زیادہ ہوتے ہیں؟ جہاں بھیڑ زیادہ ہونے والی ہوتی ہے اس کے دروازے زیادہ ہوتے ہیں، اور جہاں بھیڑ، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں بھیڑ کم ہوتی ہے وہاں دروازے کم ہوتے ہیں، اور جہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے وہاں دروازے زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹوائلٹ وغیرہ میں ایک ایک بندے کو ایک ایک کر کے جانا ہوتا ہے، تو وہاں دروازہ ایک ایک رہتا ہے، صرف ایک ہی جانا، معلوم ہے بندے کو ایک ہی جانا ہے اور ایک کو ہی آنا ہے، ایک آئے گا اس کا دوسرا جائے گا۔ لیکن مسجد کے دروازے زیادہ ہوتے ہیں، کیوں؟ لوگ وافر مقدار میں آتے بھی ہیں، وافر مقدار میں جاتے بھی ہیں، کثرت کے ساتھ آتے بھی ہیں، کثرت سے ساتھ جاتے بھی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اور جہنم کے جو دروازوں کی تعیین فرمائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی لوگ زیادہ ہوں گے اور جہنمی لوگ کم ہوں گے۔ اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب شان کہ جنتی لوگ جو زیادہ ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی لوگوں کو 120 صفیں بنائی جائے گی۔ کتنی؟ 120 صفیں بنائی جائے گی، اس میں سے 40 صفیں ان تمام انبیاء علیہ السلام کی جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آورے سے پہلے آئے تھے، ان کی اور ان کی امتیوں کی ہوگی، اور 120 میں سے 80 صفحے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیوں کی ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، ہم تو سب سے اخیر میں آئے ہیں اور لوگ ابھی سے ڈرانا شروع کر دیے، بھائی قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، اور واقعی قریب ہے۔ قیامت کے جو آثار کی جو علامتیں ہیں، قرب قیامت کی جو علامتیں ہیں، اس کا اکثر ظہور ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، تو واقعی قیامت قریب ہے۔ تو ہم لوگ تو بہت بعد میں آئے ہیں، اور ایک بہت لمبا چوڑا عرصہ، تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ان کی امتی گزر چکے ہیں۔ کتنی بڑی تعداد ہوگی؟
تو وہ سارے کے سارے ملا کر 40 صفوں کے اندر آ رہے ہیں، اور امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے اخیر میں آئی ہے وہ 80 صفوں میں آ رہی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے ہم میں سے کوئی باقی رہے گا جنت میں جانے سے؟ انشاءاللہ ہم سب کے سب جائیں گے انشاءاللہ۔ بس ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، اور ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، اور ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہو جاوے، میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہو جاوے۔ آج میں کسی کو خوف دلانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، جنت کے حصول کے جو اعمال تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے جو اعمال ہیں، اس کے تذکرے میں پہلے کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ وقت ملے گا تو بعد میں کروں گا۔ آج ہمیں صرف جنت کو دیکھنا ہے کہ جنت کیسی ہوگی، جنت کیسی ہوگی۔ میرے محترم دوستو، جنت اس کی چھت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، پوری جنت کی چھت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور جنت یہ جو تقریباً 6-8 قسم کی ہے، ایک تو دار الجلال ہے، ایک دار السلام ہے، ایک جنت المأوا ہے، ایک جنت الخلد ہے، ایک جنت النعیم ہے، ایک جنت القرار ہے، ایک جنت الفردوس ہے جس میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور ایک جنت العدن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے جنت العدن کو۔ اور کیوں تیار کیا ہے بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جنت العدن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جنتی لوگ جنت میں انٹری کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پاکیزہ مخلوق ہے، فرشتے، وہ سلام پیش کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ یہ دروازے آئیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ایسے بہت سی جگہوں سے، مختلف طریقے سے، اور ایک آیت کریمہ ابھی میں بھول رہا ہوں کہ جنت کے ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے، جنت کے ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور آگے سلام پیش کریں گے۔ سلام بھی ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ سلام کے ساتھ ساتھ میں شاباشی بھی ہے، کہ شاباشی ہو تم کو کہ تم نے جنت کو حاصل کر لیا، تم نے جنت کو حاصل کر لیا۔ میرے محترم دوستو، ایک مرد مومن جب جنت میں جائے گا، اور اکثر احادیث کے اندر جو ایمان والوں کی صفات بیان کیے، ایمان والوں کی جنت کے اندر جو کنڈیشن بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلیٰ ایمان والوں کے بیان نہیں کیے۔ جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، اس کے حالات بیان کیے، تاکہ ہم اس کے حالات کو کمپیئر کرتے ہوئے جو اچھے قسم کے جنتی ہوں گے، جو پہلے جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، ہم ان کے حالات کو گیس کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ ان کے حالات کیا ہوں گے۔ اچھا، ایک بات اور، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ 3 دن تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے دور رہے، بس آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، 3 دن تک۔ جب 3 دن کمپلیٹ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آخر کیا بات ہے؟ کیا آپ 3 دن سے ہم سے جدا جدا ہیں، کوئی بات ارشاد نہیں فرما رہے ہیں، اور خاموشی کے ساتھ آپ اپنے حجر مبارکہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، میں اپنے رب کو منانے کے لیے کوشش کر رہا تھا، میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جنت میں تو ہر کوئی جائے گا، لیکن کوئی خاص مجھے کنسیشن مل جائے، ڈسکاؤنٹ مل جائے کہ میرے امت کا ایک خاص طبقہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کو جنت میں داخل کر لے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کر رہا تھا۔ آج 3را دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس درخواست کو قبول فرما دیا، اور قبول ہی نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ، میرے محترم دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، میرے اور آپ کے لیے کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے 70,000 آدمیوں کو ہم بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ان 70,000 میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جا سکے گا۔ کتنا ہوا؟
میں نے اس کا حساب جوڑا تو 4 ارب 90 لاکھ ہو رہے تھے. 4 ارب 90 لاکھ انسان امت محمدیہ میں سے جو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہوئے. تو میرے محترم دوست، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. کیا معلوم کون اللہ والا اس زمرے کے اندر اللہ کے حکم کے ماتحت بغیر حساب کتاب چلا جاوے اور اپنے 60-70 ہزار کو اور لے کے جاوے، اس کے اندر ہمارا بھی نام آ جاوے. تو میرے محترم دوست، کبھی بھی اللہ والوں سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا. ایک بات اور ہے اسی حدیث پر، اسی جنت کے مناظر کے اندر، کہ جیسے آج دنیا کے اندر علماء کرام کی ضرورت پڑتی ہے، کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے تو بھی علماء کرام کی ضرورت پڑے گی. خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء کرام کے پاس، جاؤ اپنے علماء کرام کے پاس. میرے محترم دوستو، جب ادنا قسم کا جنتی جنت میں جائے گا، اور وہ کون سا جنتی ہوگا؟ جو ایک عرصے دراز جہنم میں گزار کر آئے گا، لیکن جس کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ آج نہیں تو کل جہنم کی تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے اور اس کو جیل کر وہ عرصہ پورا کر کے جنت میں جائے گا. تو میرے محترم دوستو، احادیث میں اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے. ابھی آپ کے سامنے جو بیان کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جب اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کو چھوٹی سی جنت دی جائے گی، اس کو چھوٹی سی جنت دی جائے گی، یہ خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا حال ہے؟ وہ کہے گا اے رب کائنات بہت خوشحال ہوں، بہت خوشحال ہوں، کیونکہ وہاں جنت کے اندر کالے کالے فرشتے اور کالے کالے پہاڑ دیکھ کے آیا ہے، تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کر کے آیا ہے. جنت میں آئے، جہنم میں تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے، جنت میں آئے گا تو خوش ہو جائے گا. بولے اور کچھ چاہیے؟ بولے اے رب تیری قسم اور مجھے اب کچھ نہیں چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ایک اور جنت کو پیش کریں گے. اس کا دل للچائے گا، اس کا دل للچائے گا، تھوڑی دیر برداشت کرے گا. یہ حدیث پاک کے اندر ہے. تھوڑی دیر برداشت کرے گا، آخر جب رہا نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست، باری تعالیٰ یہ جنت اچھی لگ رہی ہے، یہ دے دو نا مجھے. اللہ تعالیٰ فرمایا تم نے منع کیا تھا کچھ نہیں چاہیے، گر گرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دیں گے. پھر بولے اور کچھ چاہیے؟ بولے رب کعبہ کی اللہ تعالیٰ تیری قسم مجھے کچھ نہیں چاہیے. پھر کچھ عرصہ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے، اللہ تعالیٰ خود لالچ دے اس کو آزما رہے ہیں، ایک اور جنت پیش کریں گے. تو ویسی جنتیں پیش کرتے جائیں گے اور یہ بندہ بار بار اللہ کی قسمیں توڑتا جائے گا، اور پھر آخر میں وہ بندہ واقعتاً جس جنت کا مستحق ہوگا وہ جنت اس کے سامنے پیش کی جائے گی. اور وہ جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اس دنیا سے ممرا سے نہیں، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. اللہ اکبر، کتنی بڑی؟ اس دنیا سے دنیا کی بات کر رہا ہوں، ممرا کی، بمبئی کی، انڈیا کی بات نہیں، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. اور وہ کس کو مل رہی ہے؟ سب سے ادنا قسم کے جنتی کو ملنے والی ہے. آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی لے کے ہم کیا کریں گے؟ میرے محترم دوست، جو جتنا بڑا ہوتا ہے، دھیرو بھائی امبانی کو اتنا بڑا اللہ نے دیا ہے پھر بھی ان کو کم پڑتا ہے. ہمارے پی ایم صاحب کو اتنا بڑا انڈیا دیا ہے پھر بھی کبھی کشمیر کے اوپر کبھی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بھی اپنے پاس لے لے ہوئے. امریکہ پاس اتنا بڑا ہے پھر بھی کبھی ہاتھ ادھر ہاتھ مارتا رہتا ہے. جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے نا، اتنا دل اتنا خالی ہوتا ہے، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. کہ جب ہم جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا دیں گے تو بھی شاید ہم کو کم ہی پڑے گا. تبھی تو ہم جو ہم سے اوپر والے جنتی ہوں گے نا، ان کو للچائی نظر سے دیکھیں گے، یار وہ ہم سے آگے بڑھ گئے. لیکن وہ بڑھیں گے نا، کیونکہ ہم تو صرف دنیا کے اندر جمعہ پڑھتے تھے، وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے تھے، اس کی وجہ سے ہم سے آگے بڑھے ہیں. تو میرے محترم دوستو، جب بندہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اس کی جو اوریجنل جنت تھی، جو جس کا مستحق تھا، جو دنیا سے 10 گنا بڑی تھی، وہ اس کے سامنے پیش کریں گے. اس کے سامنے ہی ہوگی، دکھ رہی ہوگی، وہ دیکھتا رہے گا لیکن بول نہیں پائے گا، یہ سوچ کر کہ میں کئی بار اللہ تعالیٰ کی قسمیں اور وعدے توڑتے یہاں تک پہنچا ہوں. ایسا نہ ہو کہ ریورس گیئر لگ جاوے اور پھر واپس جہاں تھے جہنم میں وہاں اللہ تعالیٰ پہنچا دے. تو ڈر کے مارے بول نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھیں گے کیا حال ہے؟ بولے ٹھیک ہوں. بولے خوش نہیں دکھ رہے ہو؟ بولے خوش ہوں. اور کچھ چاہیے؟ بولے چاہیے تو صحیح لیکن ڈر لگتا ہے. چاہیے تو صحیح
لیکن ڈر لگتا ہے. بولے کیا چاہیے؟ کوئی باری تعالیٰ ڈرتے بولے وہ جنت چاہیے. وہاں ذوالفقار نقشبندی صاحب خود اسی اشتہار میں فرماتے ہیں کہ وہ جنت چاہیے، ڈرتے رہے. کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے مومن وہی تیری جنت ہے. یہ کہے گا اللہ تعالیٰ میری کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ میرے مذاق نہیں، بس تیرا وہی مقام ہے. اس کو معلوم ہے نا کہ میں دنیا میں کیا کیا ہوں، اس کے اعمال کیسے تھے. تو اعمال کے حساب سے وہ اپنے پہ اتنا فید نہیں کر پا رہا ہے، اس کو وشواس نہیں کہ مجھے یہ جنت مل سکتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی وہ جنت عطا فرمائیں گے. جب جنت میں جائے گا تو وہاں دیکھے گا 80,000 فرشتے دونوں طرف لائن لگا کے کھڑے ہیں، دونوں طرف لائن لگا کے کھڑے ہیں اس کا استقبال، اس کو پروٹوکول دینے کے لیے. پہلے تو جائے گا تو پہلا ایک فرشتہ ہوگا، انٹری کرتے ہی اس کا دروازہ کھلتے ہی ایک فرشتہ ہوگا ایک دم نہایت خوبصورت لمبا چوڑا. تو یہ بندہ وہاں جاتے ہی ترنت، جیسے ہم ہندوستانیوں کا ہے نا مزاج، سلام کرتے ہیں تو بڑی کے سامنے تھوڑا جھک جاتے ہیں، تو تھوڑا ہلکا سا جھک جائے گا. تو فرشتہ کہے گا اے آقا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں جھک رہے ہیں؟ بولے آپ کون؟ بولے میں آپ کا خادم ہوں. فرشتہ کہے گا میں آپ کا خادم ہوں. تو یہ بندہ کہے گا میں کہاں تھا، کہاں اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرا اتنا حسین جمیل خادم. پھر جب آگے جائے گا تو آگے تقریباً 80,000 فرشتے اس کے لیے استقبال کے کھڑے ہوں گے. فرشتے کہیں گے آقا آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی، آقا آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی. وہ کہے گا کہ بس میں کسی طرح آ گیا، وہی غنیمت ہے، ورنہ میں کہاں میری پٹائی ہو رہی تھی، کہاں سے میں آیا ہوں، آ گیا وہی غنیمت ہے، چاہے دیر سے ہی آیا. تو میرے محترم دوستو، پھر یہ پروٹوکول کے دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوں گے. وہ جائے گا سامنے، جیسے ہی سامنے جائے گا تو ایک روشنی ہوگی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہوگی. یہ بندہ وہاں جاتے ہی ترنت سجدہ کر لے گا، وہاں جاتے ہی ترنت سجدہ کر لے گا. فرشتے کہیں گے آقا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولے باری تعالیٰ کا ظہور ہوا، اس کی روشنی کر رہا ہوں. فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ کا ظہور نہیں ہے، آپ کے مکان کی روشنی ہے، یہ آپ کے مکان کی، یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محل عطا فرمایا ہے اس محل کی یہ روشنی ہے. میرے محترم دوستو، وہ بندہ اس طرح تو شاید باری تعالیٰ کا ظہور ہوا، اس کی وجہ سے یہ نور ٹپک رہا ہے، حالانکہ وہ نور نہیں ہوگا. باری تعالیٰ کا جو نور ٹپکے گا وہ تو انشاءاللہ اگر 8 ٹائم رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلے جمعہ کو بیان کروں گا انشاءاللہ اس کے بارے میں. عجیب عجیب جنت کے اندر مناظر ہے. ایک ایک محل ایک ایک موتی کا ہے، ایک ایک پتھر کا، ایک ایک ہیرے کا، کہیں اس کے اندر کوئی جوائنٹ نہیں ہوگا. میں آخر میں وقت ہو چکا ہے، بہت کچھ یاد کر کے آیا تھا، باقی رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ جنت کے جو اور مناظر ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہیں سنی باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.